اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کے بے حساب کرم سے 18ویں پارے کی ابتدا کر رہے ہیں، اور سورہ المومنون مکی صورت ہے، اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم یوں آہستہ آہستہ پڑھتے سمجھتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے، اور انشاءاللہ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرنے تک اس قرآن کے ساتھ اسی طرح جوڑ کے رکھے، اور اس قرآن کو پڑھنا، اس قرآن کو سمجھنا ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہو کہ اللہ ہمیں اس کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کو ہم نے ہدایت کے لیے نازل کیا، ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، لیکن جو لینا چاہے۔ جیسے دنیا میں نا کسی کو آپ نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت کا اثر اس پہ ہی ہوتا ہے جو نصیحت لینا چاہتا ہے، جو نصیحت لینا نہیں چاہتا آپ اچھی سے اچھی قیمتی سے قیمتی بات اس سے کریں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس کو بہت کچھ آتا ہے، یا وہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتا، نصیحت کو وہ اپنے تجربے کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ سمجھ دے اور یہ ہدایت اس قرآن کے ذریعے سے نصیب فرمائے۔ ہماری زندگی کا کبھی مقصد نہ ہو کہ ہم خدا نخواستہ کسی کو غلط ثابت کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو صحیح ثابت کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہم قرآن سے سیکھ رہے ہیں، اور سیکھتے سیکھتے اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور جو دنیا سے قرآن سیکھتے سیکھتے چلا جائے گا فرشتے اس کو قبر میں قرآن سکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، انتہائی مہربانی ہے میرے رب کی کہ ہم آج 18ویں پارے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ 18واں پارہ سورہ المومنون، یہ اس کا زمانہ نزول درمیانی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13 سال سے کچھ اوپر عرصہ جو مکہ میں گزرا ہے، تو یوں یہ 5ویں 6 7ویں نبوی سال میں یہ نازل ہوئی، اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے اتباع رسول، رسول کی اتباع کرنا۔ کیوں؟ رسول اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہوتے، وہ رب کی بات کر رہے ہوتے ہیں، رب کا پیغام ہوتا ہے جو لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اتباع رسول اصل میں کیا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کریں تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس خیال کو رد کر رہے ہیں دنیا والوں کے لیے کہ دنیاوی خوشحالی، مال و دولت، اولاد، قوت، اقتدار، مقام، مرتبہ جو دنیا میں انسانوں کو حاصل ہے، یہ ایسی علامات نہیں ہیں کہ اگر کسی گروہ یا کسی شخص کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں تو وہ رائے راست پر ہے اور وہ مقرب الہی ہے اور اس کے اعمال سے اللہ راضی ہے۔ یہ قطعی طور پہ دنیاوی حیثیت اور یہ ساری اس چیز کی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کا غریب ہونا، کسی کا خستہ حال یا مفلوق الحال ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ رب اس سے ناراض ہے، اس کا خدا اس سے ناراض ہے، یہ اس کا ثبوت نہیں ہے، یا اللہ کو اس کے اعمال پسند نہیں ہے، اللہ اس کے اعمال سے خوش نہیں ہے۔ اس عقیدے کو جو اس وقت کے سرداروں کو بھی اور مکہ کے سرداروں کو اور شاید آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہو، اللہ کے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے دنیاوی خوشحالی، مال و دولت، نہ ہی یہ اعمال کی اور اللہ کی راضی نامے کی اور اعمال کی کامیابی، اور نہ ہی خستہ حالی ناراضگی، کیونکہ زیادہ تر صحابہ کرام تو آپ دیکھیں ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ خوشحال بہت کم لوگ تھے، کیونکہ اللہ کو نہیں۔ اللہ کو محبوب کیا ہے؟ اللہ بتاتے ہیں اس کو اپنے کرام کے ذریعے سے، سورت کے ذریعے سے، کہ جو ایمان والے سچی دل سے ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، خواہ وہ غریب ہیں یا امیر ہیں، یہ اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اللہ کا نام لے کر ابتدا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تو یہ آیات میرے بالکل سامنے اتری، جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ آیات آئی ہیں،
تو آپ کے چہرہ مبارک کے قریب ایسے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا چلتا ہے تو ایک بن بناہٹ سی ہوتی ہے، ایسے آوازیں آ رہے تھے۔ اور یوں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنے کا براہ راست مشاہدہ کیا۔ پھر جب وحی مکمل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں زیادہ کر، تھوڑے نہ رہنے دے۔ اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما، ہمیں ذلیل نہ رہنے دے۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما، ہمیں محروم نہ رکھ۔ اے اللہ ہمیں دوسروں پر مقدم فرما، دوسروں کو ہمارے اوپر مقدم نہ کرنا۔ ہمیں خوش کر دے اے اللہ، اور تو ہم سے خوش ہو جا۔ اللہ تو ہمیں خوش کر دے اور تو ہم سے خوش ہو جا۔ اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو ان پر عمل کرے گا، یعنی جو ان کے معیار پر پورا اترے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر آپ نے سورہ المومنون کی ابتدائی 10 آیات تلاوت فرمائی کہ یہ میرے رب نے میرے اوپر نازل کی ہیں کہ جو ان پر پورا اترے گا، ان پر عمل کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ جنت کی ضمانت والی آیات ہیں، 10 آیات۔ انسان ہر بندہ، اس کا دل آئینہ ہے، اس سے وہ دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ کتنا عمل اس کا اس کے اوپر ہے۔ اور اب اگر اللہ نے ہمارے اوپر یہ بات کھول ہی دی ہے قرآن پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے، تو جہاں عمل نہیں ہے ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ پچھلی اپنی زندگی پہ توبہ کر کے اگلی زندگی ان 10 آیات کے معیار پہ پورا اترنے کی کوشش کریں، ان پہ پورا عمل کرنے کی ہم سارے انشاءاللہ اللہ سے عہد بھی کرتے ہیں اور اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں کہ ہم اس پہ پورا اتریں گے، جہاں جہاں ہمیں کمی نظر آئے گی، اور بہت کمی نظر آئے گی، بہت کمی نظر آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ فلاح پا گئے۔ فلاح کہتے ہیں مکمل کامیابی کو، فلاح کسان کو کہتے ہیں جو زمین کو پھاڑتا ہے، جس نے اپنی میں کو پھاڑ دیا، اپنے تکبر کو پھاڑ دیا۔ المؤمنون وہ ایمان والے ہیں، یعنی یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ مکمل کامیاب ہو چکے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہو چکے اللہ کے حضور، المؤمنون ایمان لانے والے، توحید پر ایمان لانے والے، قرآن پر ایمان لانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے، اور نیک اعمال کر کے اللہ کے حکموں کے مطابق نیکیاں کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو ایسے مومن کون ہیں جو حقیقی کامیابی حاصل کر چکے ہیں؟ وہ ہیں جو فلاح پا گئے۔ کون سے مکمل کامیابی والے؟ سب سے پہلی جو ان کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ وہ لوگ ہیں، الذین، یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں، ھم فی صلاتہم، جن کی نمازوں میں، جن کی نمازیں خاشعون، خشیت سے بھری ہوئی ہیں۔ خشوع دل کی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جن کے دل رب کے حضور جھکے ہوئے ہیں، جن کے دل نماز پڑھتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا دھیان، ان کا خیال سارا کا سارا اپنے اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ اور خضوع کہتے ہیں کہ جسم سے جو انسان قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، قومہ کرتا ہے، قعدہ کرتا ہے، یہ سارے کے سارے انسان کے خضوع ہیں، یعنی ظاہری جو جھلک ہے وہ خضوع، اور جو دل کی کیفیت ہے وہ خشوع ہے۔ اب کس کا دل اللہ کے ساتھ لگتا ہے؟ یہ دنیا کی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اگر ہم کہیں پہ موجود ہیں، اس سے ملاقات ہو جائے، کسی محفل میں آ جائے، تو ہماری ساری توجہ، ہمارا سارا دھیان اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اور جس کے ساتھ ہماری محبت نہیں ہوتی یا دل میں کوئی بغض عناد ہوتا ہے، وہ جب آتا ہے تو ہمارا منہ دوسری طرف ہوتا ہے، نہ ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی بات کوئی سننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ محبت کا ثبوت انسان نماز کے دوران دیتا ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کس طریقے سے رابطہ قائم ہے اللہ کے ساتھ، اور کس طریقے سے اس کا دھیان دنیا سے کٹا ہوا ہے اور ساری چیزوں سے ہٹ کے وہ اپنے ایک رب کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں،
اور جب رب نے میرے ساتھ باتیں کرنی ہوتی کہ میرا رب میرے ساتھ بات کرے تو میں قرآن کو پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فلاح پا گئے جن کے اندر پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ نمازیں اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ جیسے وہ رب کو دیکھ رہے ہیں، نہیں تو کم از کم اس لیول پہ تو ہیں کہ رب انہیں دیکھ رہا ہے، وہ ہر حال میں۔ یہ کسی بھی انسان کی جو سیرت ہے اس کی تعمیر کا پہلا کام یا بنیاد یہ ہے کہ اس کی نماز کے اندر خشوع ہے۔ وہ نماز ایسی پڑھتا ہے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دل کے اندر عاجزی کے ساتھ، اور اس کا پورا دھیان اپنے رب کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اپنے رب کی رضا پہ وہ مکمل راضی ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ راضی ہوتا ہے تو اس کی بات بڑی توجہ سے سنی بھی جاتی ہے، اور بڑی توجہ اور بڑی پورے دھیان کے ساتھ اس کی سے بات کی بھی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے ہر فعل کو، رکوع کو، سجدے کو اتنی تسلی سے کرتے ہیں کہ انہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جلدی جلدی مسجد سے بھاگیں، یہ کام ختم ہو۔ وہ نماز کو بوجھ نہیں سمجھتے، وہ نماز کو ذریعہ سمجھتے ہیں اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے کا، اپنے رب کے حمد بیان کرنے کا۔ قرآن جتنا نماز کے اندر قرآن پڑھا جائے اتنی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ نماز کے اندر جتنی تسبیحات کی جاتی ہیں ویسے کرنے سے زیادہ ثواب ہے، اور اللہ کے انسان قریب ترین ہوتا ہے نماز کے وقت، اور سب سے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے کہ جب عاجزی کی انتہا ہوتی ہے، انسان سجدے کے اندر جھکا ہوا ہوتا ہے، اپنی پیشانی کو، اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو، گھٹنوں کو پاؤں کے رب کے حضور ڈالا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ میری حیثیت ہے، اور دل سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے، زبان سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ میں تیری مخلوق ہوں، میں اتنا عاجز ہوں، میری یہ حیثیت ہے، میں تو بالکل کم تر ہوں، اور تو سبحان ربی الاعلیٰ، تو ہر چیز سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، تیری ذات بڑی بلند ہے، تیری ذات بہت بلند ہے۔ یہ سب سے قریب ترین ہوتا ہے انسان اپنے رب کے، تو ان کی نمازیں، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کی کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ خاشعون، اللہ کے حضور عاجزی، تکبر نام کی کوئی چیز نہیں، رب کے ساتھ راضی اور مکمل دھیان اپنے رب کے ساتھ ہیں۔ یہ ہوتا ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق، اس کی محبت کتنی مضبوط ہے، کسی شخص کے ساتھ کتنی محبت اللہ کی ہے، یہ نماز کے وقت پتہ چلتی ہے۔ جتنا دھیان ہوتا ہے، جتنا دل لگتا ہے، جتنے وسوسے کم آتے ہیں، خیال ہی نہیں کسی اور طرف ہوتا، دنیا سے کٹ کے اس کا ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے خاشعون۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگا اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔